السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوب الیہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر ذمہ داران مدرسہ، ذی وقار معلمات، عزیز طالبات، اس موقع پر مجھے جس بات کے لیے حکم دیا گیا ہے وہ یہ صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے خواتین اسلام کا کردار کیا رہا۔ کچھ باتیں وہ جو ما سبق میں صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے پیش آئیں وہ بتائی جائیں، اور کچھ باتیں عصر حاضر میں ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے کس روش اور کس رخ کو اختیار کر کے آگے بڑھنا اور چلنا چاہیے وہ عرض کیے جائیں۔ یہ ایک اجمالی خاکہ اس وقت ذہن میں ہے جو پیش کیا جانا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آپ حضرات چونکہ طالبات ہیں اور طالبات اچھی طرح جانتی ہیں کہ جب کبھی پروردگار عالم قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس سے مرد مراد ہوتے ہیں تو عورتیں بھی ضمناً اس میں داخل ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا کہنے سے جیسے مرد اس سے مخاطب بنتے ہیں ویسے ہی عورتیں ضمناً اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ علیحدہ پھر عورتوں کو بیان کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، جو مرد کے لیے حکم ہے وہی عورت کے لیے حکم ہے، یہ بتانا مقصود ہوتا ہے۔ کہیں کہیں استثنائی شکلیں ہوتی ہیں تو ان استثنائی شکلوں کو ملحوظ نظر رکھ کر اس کے مطابق مفسرین کرام عمل کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہیں، مردوں کو الگ مخاطب بنائیں، اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ پھر مؤمنات کہہ کر الگ سے عورتوں کو مخاطب بنائیں۔ جیسے مثال کے طور پر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ایمان والے مرد اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، لیکن اسی حکم کو جب مومنات، اس میں آلریڈی مومنات آ گئی ہیں، مومن بول دینے سے مومنات بھی آ گئی ہیں،
لیکن علیحدہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انفرادی شان کے ساتھ، ایک تاکیدی شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ علیحدہ اس کو خطاب فرما رہے ہیں، تو یہ ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے تو جہاں مرد مخاطب ہوتے ہیں وہیں عورتیں بھی مخاطب ہوتی ہیں، چونکہ آپ معلمات ہیں اور طالبات ہیں، اس واسطے خالص علمی بحث آپ کو سنا رہا ہوں، تھوڑی سی عمومی بات بھی سنا دوں گا تسکین قلب کے لیے، لیکن خالص علمی گفتگو پہلے درس و تدریس میں جیسی ہوتی ہے اس کو مستحضر رکھ لیجئے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، انفسکم مرد اپنے آپ کو بچائے، انفسکم عورت اپنے آپ کو بچائے، وَأَهْلِيكُمْ مرد اپنے گھر والوں کو بچائے اور عورت اپنے گھر والوں کو بچائے۔ کس چیز سے بچائے؟ آگ کا ایندھن بننے سے بچائے۔ اس کے اندرون میں ایک جامعیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں ہر اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے جس کام کے نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اس کی گہرائی اور اس کی گہرائی کا اندازہ کرو، اس میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اور بندہ نہ کرے تو جہنم میں جا سکتا ہے، اور ہر وہ کام جس کو اللہ نے نہ کرنے کو کہا اور بندہ اس کو کر کے جہنم میں جا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے جہنم میں مت جاؤ، یہ بتانا مقصود ہے۔ اب اندازہ کرو کہ اللہ نے اس ایک جملے میں کیا کیا کہہ دیا ہوگا۔ طالبات کی فہمائش کے لیے عرض ہے کہ نماز پڑھ لو، نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جلو گے، اپنی جان کو بھی بچاؤ جہنم کا آگ کا ایندھن بننے سے، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے۔ وہ انفسکم، کوئی بھی نفس، کوئی بھی ذات کب جہنم میں جا سکتی ہے؟ اس وقت جہنم میں جا سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کو کہا پھر نہ کرے۔ اور بڑی عجیب بات آپ کو اس میں بتاؤں، کبھی اللہ نے کام کرنے کا کہا اور بندہ کرتا بھی ہے لیکن کر کے بھی جہنم میں جاتا ہے۔ چونکہ طالبات ہے نا، ہر لفظ کی گہرائی تک پہنچنا، اس کی گہرائی تک جانا، اس مسئلے کی دقت، اس کے عمق کو سمجھنا اور اس کو لے کر اپنی زندگی کو آراستہ کرنا اور اس کو لے کر امت کی تعلیم کرنا، اور جو پہلی درسگاہ اللہ نے خواتین کی گود کو بنایا ہے اس سے اپنے نسل کی تربیت کرنا، یہ مقصود ہوتا ہے۔ میں نے ایک مسئلہ لیا ہے، مثال میں اسی مسئلے کو بطور فہمائش کی عرض کرتا ہوں، باقی ہر ایک پر اپلائی آپ خود کر لیجئے، اس کو دوسرے مسائل میں اپلائی آپ خود کر لینا۔ ارے صاحب، جو کام اللہ نے کرنے کو کہا وہ کام کریں گے تو جہنم میں کیسے جل سکتے ہیں؟ مثلا اللہ نے کہا نماز پڑھو، چلو ٹھیک ہے، کسی نے نہیں پڑھا تب جہنم میں جا رہا ہے، لیکن پڑھنے کے بعد جہنم میں کیوں جائے گا؟ فرمایا دو اعتبارات سے جہنم میں جا سکتا ہے، اور یہ بھی قرآن ہی میں ہے، قرآن سے باہر ایک بھی دلیل نہیں۔ اسی قرآن میں پروردگار عالم فرماتے ہیں فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب یہ نمازی مرد بھی ہو سکتا ہے اور یہ نمازی عورت بھی ہو سکتی ہے، ایسا پھر فائدہ کیا ہوا پڑھ کے؟ جب اللہ نے پڑھنے کو کہا نہیں پڑھے تو جہنم میں جاتے بول کے پڑھ لیے تھے، لیکن پڑھ کے بھی جب جہنم میں جانا ہے تو پڑھنا نہیں پڑھنا دونوں برابر لگ رہے نا، نہیں پورا نہیں پڑھے اپن آدھا پڑھے تو ایسا ہوتا، آدھا پڑھنے سے ایسا ہوتا، پورا پڑھنے سے معانی کھلتے ہیں، مطالب کھلتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ لفظ لایا ہے فویل للمصلین، اس کے آگے ارشاد فرمایا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، وہ نمازی ہلاکت میں پڑیں گے جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھیں گے۔ پہلا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے، بعد کا ترجمہ ہم پہلے کریں گے، حکمتاً، فہمائش کے لیے۔ جہنم میں کیوں جلے گا؟ جب بندہ کوئی مرد ہو یا عورت نماز تو پڑھ رہا ہے، نماز اللہ کا حکم ہے، لیکن نماز اللہ کی ہے، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا، لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو اللہ اجر کیوں دے گا؟ اللہ تو اجر اس وقت دے گا نا کہ اس کی عبادت اس کے لیے کی جائے، اس کے غیر کے لیے نہ کی جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ نماز قائم کیجیے اپنے رب کے لیے۔ اور اگر ہم نے نماز میں لوگوں کو دکھا دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں یہ فرمائیں گے کہ جس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی ہے جا کے ثواب اس سے لے لو۔ اور قیامت کا میدان ایسا ہے، اس دن کوئی دوسرا اللہ کے سوا اجر دینے پر قدرت رکھتا ہی نہیں، صرف اللہ ہی ہیں جو اجر دے سکتے ہیں۔ نمبر ایک، نماز پڑھیں گے لیکن دکھاوے کی حالت میں پڑھیں گے تب جہنم کا ذریعہ بن سکتے ہیں، جہنم کا ایندھن بننے کا کی وجہ اور سبب بن سکتے ہیں۔ نمبر دو، اب دوسرے معنی پہلے جس کو کرنا تھا اب عرض کر رہا ہوں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز تو پڑھی ہے لیکن سستی سے پڑھی ہے، نماز تو پڑھی ہے لیکن غفلت سے پڑھی ہے۔ اس کے دو معنی لیے ہیں مفسرین نے اور دونوں معنی بتائے دیتا ہوں۔ ایک معنی یہ ہے کہ ایک آدمی جسم سے نماز میں حاضر ہو لیکن استحضار حاصل نہ ہو تو یہ نماز بھی کوئی نماز ہے جس میں شعور نہ ہو۔ نماز تو کیسی ہونی چاہیے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم عبادت ایسی کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اس کو دیکھنے کا ملکہ نہیں رکھتے تو کم سے کم اتنا شعور تو ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ یہ استحضار والی نماز مطلوب ہے۔ کیا ہماری نماز میں شعور ہے؟ عام طور پر ظرافت کے لیے اکثر ایک واقعہ حضرات علماء سناتے رہتے ہیں۔ ایک دیہات تھا، دیہات میں بہت سے افراد آخر میں عشاء کی نماز میں جمع ہو جاتے تھے، تو امام صاحب نے نماز پڑھائی تو نماز میں 3 رکعت پر انہوں نے قائد آخرہ کر لیا۔ مغرب میں تیسری رکعت میں قائد آخرہ ہوتا ہے، عشاء میں تیسری رکعت میں تھوڑی ہوتا ہے، چوتھی رکعت میں قائد آخرہ ہوتا ہے، تو انہوں نے تیسری رکعت میں قائد آخرہ کر لیا۔ تو فوری ایک صاحب پیچھے سے لقمہ دی، اللہ اکبر۔ جب وہ امام غلطی کرتا ہے تو ادب یہ ہے کہ پہلے سبحان اللہ کہا جائے، پھر الحمدللہ کہا جائے، پھر اللہ اکبر کہا جائے۔ لیکن ہم لوگوں کے پاس نظام تھوڑا بدلا ہوا ہے، ہم لوگ ڈائریکٹ اللہ اکبر بول دیتے ہیں۔ تو پیچھے سے لقمہ دینے والے نے اللہ اکبر کہہ کے لقمہ دیا۔ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد سب نے تعریف کی، ماشاءاللہ کیا استحضار والی نماز ہے صاحب۔ امام بھی بھول گئے تھے کہ کتنے رکعت ہوئے، مگر آپ جو ہے نا لقمہ دے دیے بولے، تو انہوں بولے کہتے ہیں ہاں اللہ کا شکر ہے۔ ہوا یہ تھا، یاد کیسا رکھا معلوم، اب آدمی بغیر لینے پہ آتا نا تو ایسا بغیر لیتا، پول کھل جاتی اس میں۔ اور اس میں ہوا یہ کہ تم کو معلوم بھی ہے کہ میرے کو یاد کیسا رہا بولے، کیسا یاد رکھے صاحب آپ 4 رکعت نہیں ہوئے سو بولے، تو 4 دکانیں ہیں میرے، 3 ہو گئے حساب میں، ابھی ایک کا حساب باقی ہے بولا۔ یعنی ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کر رہا تھا میں صبح سے شام تک کا۔ تو اب یہ استحضار والی نماز ہے کہ یہ غفلت والی نماز؟ یہ غفلت والی نماز ہے، اسی نماز کا کیا اجر ملے گا؟ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ بہت سے لوگ عبادت تو کریں گے لیکن ان کی عبادتوں کا اجر کالے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں، تم نے جس کے لیے عبادت کرنی تھی، کہ یہ عبادت اس کی شایان نشان ہے کہ اس کی بارگاہ میں پیش کر رہے۔ اس کو یوں سمجھو جیسے کوئی ایک انتہائی
ملک کا بہت بڑا سربراہ ہو، حکمران ہو، صاحب اقتدار ہو، صاحب ثروت ہو، اور اس کے پاس ایک معمولی سا چاکلیٹ لے کر آپ جا رہے ہوں کہ صاحب میں اپنا ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں صاحب اقتدار کو، تو راستے والے نکال کے پھینک دیتے، نہیں نکال کے پھینک دیتے، کیا بولتے؟ تیرے یہ چاکلیٹ کی ضرورت ہے ہم کو، گھر کو جا۔ ایسے ہی ملائکہ خود ہی لپیٹ دیتے ہیں کالے کپڑے میں اور پھینک دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے قابل عمل ہے کہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی کیا جائے؟ جس نماز میں شعور نہ ہو، جس نماز میں استحضار نہ ہو، جس نماز میں حضوری کا کمال نہ ہو، وہ نماز نماز ہی نہیں۔ اسی لیے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بے شعوری کے ساتھ اور غفلت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز نمازی کو ہلاک کرے۔ اس کے دوسرے معنی حضرات مفسرین نے یہ فرمائے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے، شعور کے ساتھ بھی پڑھ رہا ہے، ریا بھی نہیں کر رہا ہے، بس تھوڑی سی تھکان ہو گئی تھی، آنکھ لگ گئی تھی، وقت پر نہیں پڑھا، وقت گزار کر پڑھ لیتا ہے، وقت پر نہیں پڑھا، وقت گزار کر پڑھ لیتا ہے۔ جبکہ نماز کے بارے میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اللہ نے اوقات کے ساتھ خاص کر دیا ہے، وقت گزار کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ فجر کے وقت ظہر پڑھی جا رہی ہے، کبھی آپ نے دیکھا کہ ظہر کے وقت عصر پڑھی جا رہی ہے، کبھی آپ نے دیکھا کہ عصر کے وقت مغرب پڑھی جا رہی ہے، کبھی آپ نے سنا کہ مغرب کے وقت عشاء پڑھی ہو۔ ہاں، اس زمانے میں ایک جاہل قسم کا طبقہ ہے، خواہش نفس پر چلنے والا، انتہائی بدبخت، انتہائی بے دین، گمراہ، نفس پرست طبقہ، وہ لوگ ایسی حماقت اب کر رہے ہیں۔ عصر کے وقت میں سفر ہے تو عصر مغرب ایک ساتھ پڑھ لے رہے ہیں، ابا کی جاگیر سمجھ رہے ہیں، نمازاں قبول نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کے لیے اللہ نے اوقات بنا دیے ہیں۔ اگر آپ اس وقت کا نماز داخل نہیں ہوا اور آپ نے وہ نماز پڑھ لی تب بھی آپ موجب عتاب ہے۔ ایک نماز کا وقت نکل گیا پھر بھی آپ نماز نہیں پڑھے، بعد والی نماز کے ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ موجب عتاب ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ تو موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک فتنے کی طرف تھوڑی سی رہنمائی کی ہے۔ باقی یہ کہ بیشتر ہم فتنوں کا شکار نہ بھی ہو کر ایک ایسے مرض کا شکار ہیں کہ اکثر و بیشتر خواب غفلت کے مزے ایسے لوٹتے ہیں کہ فجر سے گویا محروم رہ جاتے ہیں۔ کیا مرد ہوں کیا خواتین ہوں، اس سلسلے میں بڑا تساہل، بلکہ سننے میں آیا ہے کہ ذی علم طبقے میں بھی بیشتر یہ مرض دیکھنے میں آیا ہے، اور انہیں گنہگاروں میں بھی ہو سکتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی نیک بنائے، آپ کو بھی نیک بنائے۔ یہاں کسی پر عیب اچھالنا یا کسی کے عیب بیان کرنا مقصود نہیں، یہاں مقصود ہے بھائی اپنے کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، میں اپنی فکر کروں آپ اپنی فکر کریں۔ یہ مذاکرہ ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، ہم آپس میں اپنی غلطیوں کو دیکھ لیں اور ایک دوسرے کی اصلاح کر کے اپنے کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچانے کی فکر کریں۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ ہم کوئی متقی اور پرہیزگار ہیں باقی سب کو ہم موجب عتاب بتا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ میری بھی اصلاح فرمائے، اللہ امت کے سب مردوں اور عورتوں کی اصلاح فرمائے۔ یہ غفلت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اپنا جائزہ آپ لینا، اپنے گریبانوں میں نگاہوں کو ڈالنا، غور اور فکر کرنا، کیا ہم اپنی نمازیں اپنے اوقات پر ادا کر بھی پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے؟ تو یہ معلوم ہوگا کہ ہاں بہت سی نمازیں ہم اوقات گزار کے ادا کرتے ہیں۔ بالخصوص اس وقت چونکہ میری مخاطبت خواتین اسلام سے ہے تو اس وقت میری بہنوں سے خصوصی گزارش ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو بڑی ذمہ داریاں عطا فرمائی کہ آپ حضرات بہت بڑا بوجھ اٹھاتی ہیں، صبح سے شام تک عورتیں جو بوجھ اٹھاتی ہیں اور اس پر کوئی اجرت بھی نہیں ملتی ان کو، صبح جاگنا بھی، شوہر کو جگانا بھی، خود اپنی عبادت کرنا بھی، شوہر کو عبادت کے لیے روانہ کرنا بھی، پھر اپنے بچوں کو جگانا بھی،
بچوں میں جو سن شعور کو پہنچ گئے ان کو عبادت کے لیے ترغیب دلانا بھی، پھر اس کے بعد ان سب کے لیے ناشتہ بنانے کے لیے فوری چولہے میں گھس گئیں، تو بیچاری سب کے جاگنے تک وہ پکاتی رہتی ہے۔ ابھی پکوان بھی پورا نہیں ہوتا، گھڑی پر نظر پڑی، پتہ چلا کہ صاحب ابھی ایک بچہ سو رہا ہے، ابھی دوسرا بچہ سو رہا ہے، ابھی تیسرا بچہ سو رہا ہے، ابھی ان کو جگانا ہے، ابھی ان کو اسکول کا ڈریس پہنانا ہے، ابھی یہ مکمل تیار نہیں ہے، یہ ابھی مدرسے کے لیے پریپیئر نہیں ہے، یہ ابھی اسکول کے لیے پریپیئر نہیں ہے، اب اس کا منہ دھلاؤ، اس کا ہاتھ دھلاؤ، اس کو پکڑ کے اس کا لباس تبدیل کرو، اسے ناشتہ کراؤ۔ پھر اس کے بعد عورتیں بہت بڑی ذمہ داری نبھاتی ہیں صاحب، پھر انہیں ناشتہ کراؤ، ان کا ٹفن رکھو، پھر انہیں باہر نکالو، اور شوہر کا ٹفن رکھو اور انہیں باہر نکالو، کوئی آفس جانے والا ہے، وقت نکلا جا رہا ہے، 1 منٹ کی بھی تاخیر سے شوہر ناراض ہو جائے گا، ناشتہ چھوڑ کے چلا جائے گا، ادھر شوہر کی فکر، ادھر بچوں کا اگر 1 منٹ بھی لیٹ ہوگا بچے باہر پنشڈ کیے جائیں گے اور اسکول میں ٹھہرایا جائے گا، اپنے بچوں کو بھی تکلیف سے بچانا، اپنے شوہر کو بھی نوکری کی ملازمت کی پریشانی سے بچانا، یہ بڑی قربانی ہے جو عورتیں صبح کے وقت دیتی ہیں، بڑی تھکتی ہیں بیچاریاں۔ ابھی یہ بیچارہ گھر سے نکل کر آفس کو جاتا ہے، اور یہ بچے نکل کر آفس اسکول کو جاتے ہیں، تو پھر گھر میں عورتوں کے دوسرے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بچے جو بستر چھوڑ کے گئے ہیں اس کو اٹھانا ہے، جو لباس تبدیل کر کے گئے ہیں اس کو اٹھانا ہے، اور جو شوہر کا کمرہ ہے اس کو صاف ستھرا کرنا، پھر جھاڑو جھٹکا کرنا ہے، پھر جناب والا برتنوں کی دھلوائی ہے جس میں ناشتہ کیا ہے، پھر برتنوں کی صفائی ہے کہ دوپہر کا پکانا اس میں ہے، دوسرے گھر کے افراد ہیں، ماں باپ جیسے ساس اور سسر، ان میں سے کسی کی ذمہ داری اگر اللہ نے دی ہے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور سعادت مند خواتین ہی ساس سسر کی خدمت انجام دیتی ہیں، پھر ان کی دیکھ بھال ہے، اور پھر اپنا کھانا اور ناشتے کا اہتمام ہے۔ پھر اس کے بعد والا مرحلہ ہے کہ دوپہر کا کھانا کھاتے نہیں کھاتے چند ہی ساعتوں میں گھر میں بچے واپس آ جاتے ہیں، پھر وہ آئیں تو ان کا لباس تبدیل کرانا، پھر اتنے تھوڑی دیر میں شوہر آتا ہے گھر تو پھر اس کے لیے چائے اور بسکٹ کا نظم کرنا، پھر اس کے بعد ان کا ہوم ورک ہوا یا نہیں ہوا، ہوم ورک کا کیا نظام ہے اور کیسا ان کا ہوم ورک کرانا ہے اور کتنا ان کو ہوم ورک دیا گیا ہے اس پر نظر، پھر اگر بچے کسی دینی مکتب سے وابستہ ہیں تو یہ مدرسے کو گئے یا نہیں گئے، ان کا مدرسے کا سبق یاد ہوا یا نہیں ہوا، ان کا مکتب کا سبق تیار ہے یا نہیں ہے، مکتب کا ہوم ورک تیار ہے یا نہیں ہے، پھر اس کی فکر کرنا، پھر انہیں مکتب بھیجنا، پھر ابھی اس کام سے فارغ ہی نہیں ہوتے کہ شام کے پکوان کی تیاری ہے، ابھی اس کام سے چولہے سے نکلتے بھی نہیں کہ ادھر بیوی شوہر بھی آواز دیتا ہے، ادھر بچے بھی آواز دیتے ہیں کہ بھوک لگی ہے، پھر ان کو بٹھانا اور کھلانا اور ان کو اطمینان سے سلانا، پھر اس کے بعد برتن دھونے کے لیے چولہے میں جانا، تو رات کے 1 بجے بیچاری کو بستر پہ آنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس تھکن کی وجہ سے جو حال عورتوں کا ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ایک انسان تھوڑی بھی انسانیت رکھتا ہو تو عورتوں کی ان خدمات کو کبھی فراموش نہیں کرے۔ اگر وہ انسان نہیں ہے کوئی جانور ہے تو اللہ ہی اس سے محفوظ رکھے، انسان اگر ہوگا تو سمجھے گا اس پر کوئی اجرت بھی بیچاری کو نہیں ملتی، کوئی تنخواہ بھی بیچاری کو نہیں ملتی، لیکن یہ سارا دن تھکی جاتی ہے بچوں کی خوشی کے لیے، باپ کی خوشی کے لیے، بھائی کی خوشی کے لیے، شوہر کی خوشی کے لیے، ایک عورت اتنا تھکتی ہے۔ یہ میں نے بالعمد تفصیل سنائی ہے تاکہ احساس ہو کہ عورتوں سے بھی کبھی غفلت ہو جاتی ہے، کبھی مہمان آ گئے تو ان کا اکرام کرتے ہوئے ان کے پاس اگر یہ چلے جائیں تو میں نماز پڑھ لوں گی، ان کو چائے دے دوں پھر نماز پڑھ لوں گی، انہیں بسکٹ پیش کر دوں پھر نماز پڑھ لوں گی، یہ مہمانوں سے فارغ ہو جاؤں پھر میں نماز پڑھ لوں گی، اس چکر میں عورتوں کی بہت سی نمازیں اوقات نکال دیتی ہیں میری بہنوں۔ اس کی وجہ سے زندگیوں میں بے برکتی اور زندگیوں میں محرومی اور زندگیاں نورانیت سے خالی اور زندگیاں روحانیت سے خالی ہوتی۔ ایک جملہ یاد رکھو، بہت سی خواتین یہ گزارش کرتی ہیں کہ مولانا ہم دن بھر اتنا کام کر کے تھک جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی ہمارے شوہر ہم سے ناراض رہتے ہیں، کبھی ہمارے باپ ہم سے ناراض رہتے ہیں، کبھی ہمارے بھائی اور بچے ہم سے ناراض رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہم سب کچھ کرنے کے باوجود ان کی خواہش کے مطابق کام پورے نہیں ہوتے اور کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے، اور اس وجہ سے ہماری نمازیں تک نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ کوئی دعا دے دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی وظیفہ دے دیجئے کہ شاید ہمارے حالات درست ہو جائیں، اوقات میں برکت ہو جائے اور ہمارے شوہر ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارے بچے ہم سے خوش ہو جائیں۔ اتنی محنتوں کے بعد بھی کوئی صلہ ہمیں ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بعض عورتیں یہ شکایت کرتی ہیں، تو میری بہنوں شریعت مطہرہ سے بڑا کوئی تعویذ نہیں ہے،
آپ کو ایک ایسا گر اور ایک ایسا ہنر بتاتا ہوں کہ اوقات میں آپ کی برکت ہو جائے گی۔ وہ یہ گر ہے کہ ادھر اذان ہو ادھر کوئی بھی کام رہو، آپ یہ کہہ کر چھوڑ دو اللہ تو پہلے ہے سب بعد میں ہے، اللہ تیرا حکم پہلے ہے، سب کی خواہشات بعد میں، سب کی ضروریات بعد میں، ادھر اذان ہو ادھر نماز شروع کر دو۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے اوقات کے ساتھ خاص کر دیا۔ اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی عورت یہ کر لیتی ہے کہ سب کو چھوڑ کر اللہ کی ہو جاتی ہے، پھر اس کے کاموں کے اللہ ذمہ دار ہو جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی کام بے برکتی والا نہیں ہوتا، پھر اس کا کوئی کام ناقص نہیں ہوتا، پھر اس کا کوئی کام ادھورا نہیں ہوتا، اور اگر بالفرض رہ بھی جائے تو اللہ اس کو نبھا لیتے ہیں، اللہ اس کو سنبھال لیتے ہیں۔ اپنے اوقات پر نمازوں کا اہتمام اتنی بڑی جاندار چیز ہے کہ تم نماز کو وقت پر پڑھنے کا اہتمام کرو، اللہ وقت میں برکت کا انتظام کر دیں گے۔ مختصر جملے یاد رکھنے کے لیے بتا رہا ہوں، نماز کو وقت پر پڑھنے کا اہتمام نماز وقت میں برکت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ہمارے والد گرامی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فراست عطا فرمائی تھی۔ میں نے ایک دفعہ حضرت سے پوچھا تھا کہ حضرت آپ عموماً لوگوں کو وظائف لکھ کے دیتے ہیں، فجر کے بعد یہ پڑھ لو، ظہر کے بعد یہ لکھ کے یہ دے دیا، عصر کے بعد یہ دے دیا، مغرب کے بعد یہ دے دیا، تو میں نے حکمت پوچھی تھی کہ حضرت اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو اوقات کے ساتھ متعین اور مشخص کر دیا، معین کر دیا، لیکن لوگ اس کو اوقات کو ٹال کر پڑھتے ہیں تو بے برکتی زندگی میں آتی ہے۔ ہم ان لوگوں کو وظیفہ دیتے ہیں، یہ لوگ نماز کے لیے شاید وقت میں اس لیے غفلت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، لیکن وظیفے میں غفلت نہیں کریں گے کیونکہ ان کی ضرورت لگی ہوئی ہے۔ وظیفے کے لیے وقت پر نماز تو پڑھے ہی رہے گا، اصل میں اس وظیفے سے کچھ نہیں ہوتا، وقت پر نماز کی وجہ سے اللہ وقت میں اتنی برکت دے دیتے ہیں کہ خود بخود اس کے سارے انتظامات ہو جاتے ہیں اور مٹھائی اپنے حصے میں آ جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ وہ موسیٰ آپ دیے جب سے وظیفہ پڑھ رہا ہوں میرے کامات تو پورے ہو رہے ہیں۔ اصل میں حکمت کیا ہے اکابرین کی؟ وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے لمٹ کے اندر کرنا، اس کے حدود کے اندر کر دینا، جب اللہ نے کہا ہے جب کرنا، جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے کرنا، اس کے اندر جو نورانیتیں اور روحانیتیں اور برکتیں ہیں وہ اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ تو بات چلی تھی کہ بندہ جہنم کا ایندھن کب بن سکتا ہے؟ جب اللہ نے کسی کام کو کرنے کے لیے کہا ہو اور بندہ نہ کرے تب گنہگار، اللہ کا معاصی، اللہ کا عاصی، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، معصیت شعار، باعتبار نتیجہ یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ۔ کیسے جہنم میں جا سکتے ہو؟ نماز چھوڑ کر جہنم میں جا سکتے ہو۔ ہاں نماز بعض پڑھتے بھی ہیں لیکن پڑھ کر بھی جہنم میں جا سکتے ہو۔ تو مؤمنہ عورتوں کو اور مؤمن مردوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم نماز بھی پڑھیں اور جہنم میں جائیں، یہ تو دنیا کے اندر بھی وقت کی اضاعت اور آخرت میں بھی نقصان اور خسران ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم جب نماز پڑھ ہی رہے ہیں تو دو حالتوں سے اس کو خالی کر لینا، نمبر ایک ریا والی حالت سے اس کو خالی کر لینا، اور نمبر دو سستی والی حالت سے خالی کر لینا، کیونکہ سستی والی حالت کی نماز مومن کی نماز نہیں ہے، منافق کی نماز۔ تیسری چیز، بے برکتی سے نکل کر حصول برکت کے آپ طلبگار ہیں تو اوقات کے ساتھ مخصوص کر کے نماز کو پڑھ لیں، تو اس کے نتیجے میں حق تعالی جل شانہ اپنے اوقات میں برکت عطا فرما دیں۔ نہیں پڑھیں گے تب بھی گنہگار، پڑھیں گے لیکن وقت پر نہیں پڑھیں گے تب بھی گنہگار، پڑھیں گے لیکن ریا کے ساتھ پڑھیں گے تب بھی گنہگار، پڑھیں گے لیکن غفلت کے ساتھ تساہل کے ساتھ پڑھیں گے تب بھی گنہگار۔ تو یہ مختلف قسم کی تعبیرات جو ہیں وہ یہ بتاتی ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ ان آیتوں میں جو ابتدائی آیتیں ہیں کہ بھائی دیکھو ہمیں اور آپ کو اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ نے کرنے کو کہا اس کو کیا جائے، اور جیسے کرنے کو کہا ہے ویسے کیا جائے۔ یہ جملہ ذہن میں رکھ لیں، جیسے کرنے کو کہا ہے، جب کرنے کو کہا ہے ویسے کیا جائے، تب کیا جائے۔ یہ ایک مثال میں نے تمام اوامر کو سمجھانے کے لیے دی ہے، یہ ایک حکم ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی روزہ ہے، ایسے ہی زکوٰۃ ہے، ایسے ہی حج ہے، ایسے ہی صدقات نافلہ ہیں، ایسے ہی جناب والا امر بالمعروف ہے، ایسے ہی نہی عن المنکر ہے، ایسے ہی تلاوت ہے، ایسے ہی ذکر ہے، ایسے ہی دعا ہے، ایسے ہی نذر و منت ہے، ایسے ہی طواف ہے وغیرہ ہی جتنے اوامر ہیں اللہ تعالیٰ کے،
جب اللہ نے کہا یہ کرو تو بندے کو وہ کرنا ہے، اور اگر بندہ وہ نہیں کرتا تو سمجھ لو کہ اس کے پیچھے یہ کہ اپنے کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا رہا۔ تو تمام اوامر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت بندے میں آ جائے تاکہ جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچ جائے، نمبر 1۔ دوسرا زاویہ یہ ہے کہ جن کاموں کو کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہوا ہے ان کاموں کو کرنے سے اپنے نفس کو روکنا۔ اگر نہیں روکو گے تو جہنم کی آگ کا ایندھن بنو گے۔ اب یہ 1-2 نہیں ہے، طالبات کو کتابیں یاد رکھنی چاہیے۔ الزواجر نام کی ایک کتاب ہے جس میں تقریباً 1000 منہیات کی طرف رہبری اور رہنمائی کی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں اور یہ گناہ کبیرہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ایک کتاب ہے امام شمس الدین محمد الذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکبائر، اس میں 70 بڑے بڑے گناہ جو ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے ایک معروف عالم دین ہیں حضرت مولانا عبد الخوی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے بڑے بڑے گناہ نام سے اردو میں ایک کتاب لکھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پر آیات اور روایات پیش نہیں کی ہیں، لیکن ہاں وہ بات سچ ہے کہ انہوں نے چن کر کے گناہوں کو جمع کر دیا ہے، صرف عنوانات دے دیے ہیں کہ کم سے کم امت کو یہ معلوم رہے کہ یہ گناہ ہے، ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ استدلال کے ذریعے سے اس کو ثابت کرنا مقصود نہیں تھا، امت کی صرف رہبری مقصود تھی کہ یہ گناہ ہے، اپنے کو اس سے بچانا ہے، تو اس لیے حضرت نے صرف عنوانات دے دیے کہ یہ بھی گناہ ہے کبیرہ ہے، یہ بھی گناہ ہے کبیرہ۔ بہرحال یہ کہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا کہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اور وہ 1-2 نہیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ کون سا گناہ ایسا ہے جس گناہ کے کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ کی نافرمانی کا شکار ہو جاتا ہے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو سکتا ہے؟ تو اس سے اپنے آپ کو روکنے کی فکر امت کی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو لازمی، اور امت کے مردوں کو یہ بھی لازمی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کو کہا جا رہا ہے عورتیں ہی ذمہ دار ہیں، مرد بھی ذمہ دار ہیں۔ البتہ یہ کہ عورتوں پر چونکہ پہلے سے اللہ نے ایک بھاری ذمہ داری لگائی ہے، تو اس بھاری ذمہ داری کی وجہ سے ایک صالح معاشرے کی تشکیل کی اس سے امید کی جا سکتی ہے۔ اور عورتوں نے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں ماخبر میں کہ ویسے کارنامے مردوں نے کبھی انجام دیے ہیں، بلکہ کہیں کہیں تو ایسا ہوا کہ مرد اس میں بالکل ہی زیرو ہیں، مائنس میں ہیں، اب تک ایسا کوئی کارنامہ مرد نے انجام نہیں دیا۔ آپ کو سناؤں کہ وہ کارنامہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کارنامہ میری والدہ نے مجھے سمجھایا تھا۔ ہم لوگ سعودی عرب کے علاقے میں 10 سال تک رہے ذریعہ معاش کے لیے، تو اس اثنا میں ہوتا یہ تھا کہ جب کبھی 8 دن 15 دن میں والدہ سے گفتگو ہوتی تھی تو جب بھی ہماری بات ہوتی تھی تو ان کو اشک بار پاتے تھے، تو ہم لوگ پوچھتے تھے کہ امی یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ کے یہاں 5 بیٹے اور موجود ہیں، اللہ کرم ہم 6 بھائی ہیں، 5 بیٹے آپ کے پاس گھر پہ موجود ہیں، 1 بیٹا باہر ہے، آپ اس سے بات کر رہے ہیں تو جب بات کر رہے ہیں رو رہے ہیں، یہ کیا بات ہے بھائی؟ ہوتا نا ایسا؟ اتنے بیٹے تو آپ کے قریب ہیں نا؟ تو کہنے لگے کہ بیٹا ایک بات بتاؤ، تم زندگی میں کبھی ماں بن سکتے نہیں اور تم کو یہ درد آ سکتا نہیں، بولے جو بیٹا دور ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جو قریب ہوتا ہے وہ تو نگاہوں کے سامنے ہے، اس کی خوشی معلوم ہے، اس کا غم معلوم ہے، اس کی تکلیف معلوم ہے، اس کی راحت معلوم ہے، اس کی ضرورت معلوم ہے، اس کی بے ضرورتی معلوم ہے، اس کی خوشی معلوم ہے، اس کا غم معلوم ہے۔ یہ بچوں کی فکر اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہ سامنے ہیں اور نگاہوں کے سامنے ہونے کی وجہ سے ہر چیز مشاہدے میں ہے، لیکن جو بچے دور ہوتے ہیں ماں ان کے لیے بے قرار اس لیے ہوتی ہے کہ وہ احوال سے بے خبر رہتی ہے، اور کوئی بھی مرد کبھی زندگی میں ماں بنائے تو ماں کبھی بن سکتا نہیں، تو وہ درد کیسے محسوس کرے گا؟ تو یہ اعزاز اللہ نے عورتوں کو دیا کہ انہی کی گود کو انبیاء کا پہلا مسکن بنایا، انبیاء کا پہلا ٹھکانہ بنایا۔ کائنات میں جتنے انبیاء آئے ہیں سب کو دنیا میں وجود دلانے والا سبب اور ذریعہ بڑا مائیں ہیں، اگر یہ مائیں نہ ہوتی تو پھر انبیاء کو وجود کہاں سے ملتا؟ حضرت آدم، ان کے بیٹوں میں حضرت شیس یہ نبی بنائے گئے، حضرت شیس بھی تو حضرت حوا ہی سے پیدا ہوئے نا، تو حضرت حوا مرد تھی کہ عورت؟ سب کو معلوم ہے حضرت حوا عورت تھی، اور یہ عزت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ یہ ایک مثال میں نے عرض کی ہے، بنی آدم میں، آدم کی ذریت میں جتنے انبیاء آئے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے پیدا فرمایا؟ ذریعہ اور سبب اللہ نے عورت کو بنایا۔ عورت ایک ایسا عظیم الشان جوہر ہے کہ اس کے بطن سے کائنات میں پروردگار عالم نے وہ جواہر بکھیرے ہیں
جس کو دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کرم فرمائی اسے۔ لیکن ذرا مجھے معاف کرنا، تلخ جملے بھی کبھی آ سکتے ہیں، اس کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی تلخ نوائی چمن میں میری گوارا کر، زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تیری آخی۔ اگر یہ ماں کی آغوش انبیاء کا مسکن رہی ہے، انبیاء کی گود رہی ہے، تو یہی ماں کی آغوش کبھی قارون کی، کبھی فرعون کی، کبھی شداد زمانہ کی، کبھی ہارون کی، کبھی حامان کی، اور فتین زمانہ کی، وہ بھی تو انہی کے بدن سے وجود میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت عطا فرمائی ماں بننے کی، لیکن یہاں ماں بننے کے ساتھ دو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں۔ اب تمہاری گود سے یا انبیاء کے متبعین پیدا ہوں یا اللہ کے نافرمان کے متبعین پیدا ہوں، اب یہ فیصلہ تم کو کرنا ہے نا؟ اب اس فیصلے کو کرنے کے پیچھے کس راستے پر جانا ہے، اللہ قرآن مجید میں رہبری فرما رہے ہیں، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو نبیوں کے نقش قدم پر چلاؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو خود بھی جہنم میں جلو گے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کا ایندھن بناؤ گے، اور اس کے ذمہ دار تم ہوں گے۔ ہو سکتا ہے عورتوں میں یہ خیال ہو کہ اس آیت میں تو مرد مخاطب ہیں، عورتیں اس کی ذمہ دار نہیں، تو میں اس کی تفسیر کروں حدیث مبارکہ سے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، وقالوا الفقہاء، اسی سے استدلال کرتے ہوئے حضرات فقہا فرماتے ہیں، المرأة راعیۃ علی اہل بیتہا وہی مسئولۃ عنہا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مرد کو حکمران بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے اور مسئول بنایا ہے اپنے ماتحتوں کے بارے میں، وہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں عورت کو مسئول بنایا ہے، وہی مسئولۃ عنہا۔ کیوں؟ راعیۃ علی اہل بیتہا، یہ گھر والوں کی ذمہ دار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صاحب گھر والوں کی اگر عورت ذمہ دار ہے تو یہ بیچارہ باپ بن کر بیٹی کی بات کیوں نہیں سنتا؟ یہ شوہر بن کر بیوی کی بات کیوں نہیں سنتا؟ یہ بھائی بن کر بہن کی بات کیوں نہیں سنتا؟ یہ بیٹا بن کر یہ ماں کی بات کیوں نہیں سنتا؟ ایک سوال ہے باضابطہ۔ تو اس کو دو طرح سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ پہلے ایک جواب دیتا ہوں تاکہ ایک مسئلہ بھی معلوم ہو جائے۔ ہم لوگ اولاد کے بہت سے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کا عمل کرتے ہیں۔ کب تک ہم سکتا ہے؟ ابھی 15-20 منٹ۔ ہم لوگ اولاد کی تربیت کے معاملے میں بڑے کوتاہ رہے ہیں اور بڑا حق تلفی کرتے ہیں اپنی اولاد کی۔ علماء امت نے لکھا ہے کہ اولاد کے حقوق میں سے یہ ہے، اب جملہ حقوق نہیں بتاتا وقت کم ہونے کی وجہ سے، صرف ایک بتاتا ہوں جس میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ اولاد کے حقوق میں سے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ امید دلا دے کہ اب یہ یعنی آپ کے بطن سے اللہ تعالیٰ ایک وجود کائنات میں لانے والے ہیں جس کو حمل کا زمانہ کہا جاتا ہے، اگر یہ حالت پیش آ جائے تو تم پر کیا حق اپنی اولاد کا واجب ہے؟ تو فرمایا کہ جنین کی حفاظت کرنا ماں باپ پر اولاد کا حق ہے۔ نمبر 1 یہاں یہ مسئلے میں، ورنہ ہے تو 13-14 گنانے کا وقت نہیں ہے۔ نمبر 2 کثرت سے اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ کیوں؟ ادھر بطن کے اندر، ادھر شکم کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق فرما رہے ہیں، باہر آپ اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہوں تو تشکیل کے مرحلے سے گزرتے ہوئے انوار قرآنی سے معمور ہوگا، ذکر ربانی سے مسرور ہوگا، منور ہوگا، تو جب یہ بچہ کائنات میں آئے گا تو اولیاء کا امام ہوگا۔ لیکن مجھے معاف کرنا، یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ذرا غور کر لیں۔ موجودہ زمانے میں جب حمل سے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر عام طور پر اس وقت یہ بول دیتے ہیں ٹوٹل بیڈ ریسٹ، ایسا اکثر ہو رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ چند ایک صحت مند خواتین ہیں وہ کام کاج بھی کر لیتی ہیں، لیکن اکثریت اس وقت طباعی کی نزاکت کی وجہ سے ڈاکٹرز اور اطباء یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل بیڈ ریسٹ،
ٹوٹل بیڈ ریسٹ کا مطلب ہے آپ کام کاج نہیں کرنا، لیٹے رہنا، اکثر ایسا ہو رہا ہے۔ اب یہ خالی لیٹے رہنے کے زمانے میں عورتیں کر کیا رہی ہیں؟ عورتیں دیکھ رہی ہیں سیریلز، عورتیں دیکھ رہی ہیں ٹی وی، عورتیں دیکھ رہی ہیں فحش اور بے حیائی کے مناظر۔ اب دیکھو، اگر آپ ذکر کر دے، اگر آپ تلاوت کر دے، تو جو بچہ دنیا میں آتا تو وہ اولیاء کا سردار ہوتا، انوار ربانی سے معمور ہوتا، ذکر الہی کی نورانیت لے کر کائنات میں جلوگر ہوتا۔ لیکن اگر ہم نے فحش اور بے حیائی کے مناظر دیکھنے میں ان اوقات کو ضائع کیا، تلاوت کے مقابلے میں، گانوں کے سننے میں اپنے اوقات کو ضائع کیا، قرآن مجید کے سننے کے مقابلے میں، اللہ کا ذکر کرنے کے مقابلے میں غیبتوں سے اپنے کو آراستہ رکھا، تو اس کے نتیجے میں جب بچہ دنیا میں آئے گا وہ نیک ہوگا کہ بد ہوگا؟ اب مجھے بتاؤ کہ ہماری یہ جو گود ہے، اگر انبیاء کی گود بن سکتی ہے، اگر صدیقین اور شہداء کی گود بن سکتی ہے، صلحاء امت، اتقیاء امت کی گود بن سکتی ہے، عباد و زہاد زمانہ کی گود بن سکتی ہے، تو یہی قارون وقت کی گود بھی بن سکتی ہے، فرعون وقت کی بھی گود بن سکتی ہے، زمانے کے جاہل ابو جہل کی گود بھی بن سکتی ہے، شریر زمانہ کی گود بھی بن سکتی ہے، فتین و مفسدین زمانہ کی گود بھی بن سکتی ہے۔ بس یہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو وہ دیکھ لو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا خو انفسکم، اپنے کو بھی جہنم سے بچاؤ، ایسا کام مت کرو جس کام کی وجہ سے تم جہنم میں پڑو۔ اللہ نے تو نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا تھا، تم بد نگاہی کر رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا تھا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہم نے تمہیں آنکھیں دی اور ہم نے تمہیں کان دیے اور ہم نے تمہیں دل دیا، اور اس کے بارے میں ہم تم سے پوچھیں گے، لیکن ہم نے انہی کانوں کو غیبتوں کے سننے میں لگایا، گانوں کے سننے میں لگایا، بے اعتبار نتیجہ اپنے کو جہنم کا مستحق بنا لیا اور اپنی اولاد کی روحانیت کو برباد کر دیا اور اس کی نورانیت کو برباد کر دیا۔ تو ایک صالح معاشرہ کیسے تشکیل پا سکتا ہے؟ تو صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے حقوق کا ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ ایک آیت مبارکہ کا چھوٹا سا حصہ سنا رہا ہوں میں تفسیر کے ضمن میں۔ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس لیے کہ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ کا جو ایندھن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور پتھر بنائے۔ اور عجیب بات یہ ہے علیہا ملائکۃ غلاظ، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے۔ تو کفار مکہ نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اے محمد، تم کہہ رہے ہو کہ جہنم پر داروغہ ہیں، کتنے ہوں گے؟ 10 20 100 200، تاکہ ہم پلان کر سکیں کہ جہنم سے کیسے نکل کے بھاگ سکتے ہیں۔ تمہارے اگر تم ڈرا بھی رہے ہو جہنم سے، تو اس جہنم سے نکلنے کی پلاننگ کر لیں گے ہم، کتنے ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے علیہا 19، اس پر 19 داروغہ ہیں، قرآن مجید میں ہے۔ بولے 19 ہی، کیونکہ وہ عرب تھے، جنگجو تھے، وہ تو 100 150 کے ساتھ تو آسانی سے بڑھ لیتے تھے، ان کے لیے 19 کا عدد بہت تھوڑا لگا۔ انہوں نے کہا یہ خاصے میں ڈھکل کے وہاں نکل جاتے جہنم میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور یوں فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ انسانوں کی طرح ہوں گے؟ اس کا سر اگر عرش معلیٰ کے نیچے سجدے میں ہے تو اس کا قدم تحت الثری میں ہے، اور اس کے بازوؤں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ اپنے 2 بازو صرف 2 پر اپنے کھول دے، جیسے چڑیا اپنے 2 پر کھول دیتی ہے تو اتنی نظر آتی ہے نا، لیکن یہ جو فرشتے ہیں اپنے 2 بازو کھول دے تو مشرقین و مغربین اس کے اندر سمٹ جائیں گے۔ یہ ایسے ہیں کہ پوری کی پوری قوم کو اپنے پر کے کنارے پر اٹھا کر اوپر سے نیچے گرا سکتے ہیں۔ قوم عاد و سمود اس کا نمونہ اور مظہر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت اور نصیحت کے لیے قرآن میں واقعات سنائے۔ تم فرشتوں کو کھیل سمجھتے ہو؟ ایسے فرشتوں کو تم ہٹاؤ گے؟ تم کیا تمہارے جیسی ایسی ہزاروں قومیں اور وجود میں آ جائیں اور سب مل کے جہنم کے ایک داروغہ کو دھکا دینا چاہو تو بھی نہیں دے سکتے۔ اتنا بڑا جلیل القدر طاقتور فرشتہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مقرر کر رکھا ہے، ایسے قوت والے، ایسے بازو والے، اور ان کی صفت یہ ہوگی علیہا ملائکۃ غلاظ۔ اگر آپ نے تفسیر پڑھی ہوگی تو ذائقہ مزہ آئے گا اس میں۔ دیکھو، ملائکۃ غلاظ کی تفسیر کرنا پھر قرآن مجید کے لفظ سے ہے تو معنویت میں بڑی جان پیدا ہو جاتی ہے۔ غلاظ کے کیا معنی ہے؟ ایک ہے غلیظ، ناپاک کو بولا جاتا ہے، نجاست غلیظہ اور خفیفہ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں کیا معنی ہے؟ یہاں معنی ہے کہ دل میں نرمی نہ ہو، دل میں معدت نہ ہو، دل میں شفقت نہ ہو،
یہ معنی کہاں سے لیں گے؟ قرآن ہی سے لینا پڑے گا۔ قرآن کے معنی ہونا، اب تو تکلیف ہے تو آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ قرآن کے معنی قرآن سے۔ دیکھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ایسا نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ نے وہ لفظ استعمال فرمایا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مہربانی سے آپ کا دل ایسا نہیں ہے، ورنہ یہ لوگ آپ کے اطراف نہیں رہتے۔ تو کیسا نہیں ہے آپ کا دل؟ غلیظ القلب نہیں ہے۔ غلیظ القلب کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایسا دل جس میں شفقت نہ ہو، جس میں مودت نہ ہو، جس میں رأفت نہ ہو، جس میں کسی قسم کی نرمی نہ ہو، ویسے دل کو غلیظ القلب کہتے ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ، غلیظ القلب سے غلاظ لیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم پر جو داروغہ فرشتے ہیں ان کے دل میں اللہ کے نافرمان کے لیے کوئی مودت نہیں ہوگی، کوئی محبت نہیں ہوگی، کوئی ان پر رحم نہیں آئے گا، کوئی ان کی فریاد نہیں سنے گا۔ اگر نہیں یقین آیا تو دوسری آیت اس کی شہادت دیتی ہے، جب اہل جہنم پکاریں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک ہماری سفارش کر دے تھوڑی اللہ کے پاس۔ مالک داروغہ جہنم کا نام، جیسے رضوان داروغہ جنت کا نام۔ یا مالک، اے داروغہ جہنم ذرا اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دے، کچھ عذاب ہلکا ہو جائے، ہم بہت مشکل میں ہیں۔ انکم ماکثون، چپ ہو جاؤ، یہ میں بہت ہلکا جملہ کہہ رہا ہوں، بہت ہلکا۔ اگر اس کے صحیح معنی معلوم کرنا ہو نا تو اس کا لہجہ یہ ہوتا ہے چپ، آواز نہیں۔ دنیا کی زندگی میں کیا تم کو موقع نہیں دیا گیا کہ نبی تم کو راہ بتانے کے لیے نہیں آئے؟ کیا تمہارے پاس کتاب نہیں بھیجی گئی؟ کیا تم کو رشد و ہدایت بتانے والے نہیں آئے؟ کیا تمہیں جنت کا راستہ دکھلانے والے نہیں آئے؟ کیا تمہیں جہنم سے آگاہ کرنے والے اور متنبہ کرنے والے اور ڈرانے والے نہیں آئے؟ یہ معنی ہے اس وقت۔ آپ تفسیر پڑھیں نا تو مزے کے ساتھ پڑھیں، پھر میں صرف ایک آیت کے صرف چند گوشوں کو چھیڑ کر آپ کی توجہ کو مبذول کرا رہا ہوں۔ آپ کی گود ایسی ہے کہ اس سے صلاح امت وجود میں آ سکتے، آپ کی گود ایسی ہے کہ اس سے ناپاک ترین لوگ بھی زمانے کے وجود میں آ سکتے ہیں، لیکن اپنے کو جہنم کی آگ سے بچانا اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے، یہ میری رہبری کے لیے اور آپ کے رہنمائی کے لیے ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا اور اپنے اب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنا میری بھی ذمہ داری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس وقت اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ ہماری فریاد فرشتے نہیں سنیں گے اور کسی قسم کا رحم ہم پر نہیں کیا جائے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، کوئی رحم ان کے دل میں نہیں ہوگا۔ ویسے فرشتے اس پر مامور ہیں کہ اس کو دھکا دے کے بھاگ جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ شداد، شدید ایسے کہ ان سے لڑا بھی نہیں جا سکتا۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ان کے ایسے بازو ہیں کہ وہ سارے کے سارے مشرقین و مغربین کو ڈھانپ لیں، اتنے بڑے بازو والا، اس سے کون لڑے گا بھائی؟ ذرا ایک لہیم شہیم آدمی سامنے ٹھہر گیا تو اپنی دعوا اتر جاتی ہے، ویسے ہی ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ جب اپنے سے طاقتور آدمی سامنے آ جاتا ہے مرعوب ہو جاتے ہیں، ہم جھک جاتے ہیں، عاجزی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ ایسے فرشتے کے سامنے کھڑے رہنے کی کون جرات کرے گا؟ اور عجیب بات یہ ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، کبھی ایسا ہوتا ہے نا رشوت دے کے نکل جائیں گے، کبھی ایسا ہوتا ہے نا بھئی دنیا کے اندر اگر کہیں پھنس گئے تو رشوت وغیرہ سے مسئلے کو حل کر لیں گے، تو کیا فرشتے کو بھی کوئی رشوت دے کے نکلا جا سکتا ہے؟ یا فرشتے کے سامنے کوئی آہو بکا کر کے فریاد کر کے اس کو منایا جا سکتا ہے کہ صاحب ارے بھائی میں بیوی والا ہوں، میں بچے والا ہوں، ذرا میں مسکین آدمی ہوں، ذرا غریب آدمی ہوں، ذرا کمزور آدمی ہوں، تھوڑی مہربانی کر دے، تھوڑا میرے کو رستہ دے دے، میں بازو سے جہنم میں سے نکل جانا چاہوں گا، اس کو نکلنے دیا جائے گا؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم عطا فرمایا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کی ہلکی پھلکی تفسیر ہے، تفصیلی نہیں ہے۔ ابھی اس کے بہت سے جزئیات وہ ہیں جو وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں چھوڑے جا رہا ہوں، لیکن یہ بتا کر جا رہا ہوں کہ طالبات کو چاہیے کہ قرآن کو گہرائی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرے تو بہت سی چیزیں اس سے اخذ کرنے کو ملیں گی۔ اس وقت 3 جملے آپ کو دے کر جا رہا ہوں، 3 جملے۔ یہ جملے خالی جملے مت سمجھیے، اس میں مضامین ہیں،
وقت نہیں ہونے کی وجہ سے اس وقت مضامین کو نہیں چھیڑ رہا۔ نمبر 1، ہم عورت ہیں، عورت لوگوں کے درمیان، لوگوں کے بیچ، لوگوں کے اندرون میں دین کو کیسے پیدا کرے۔ بیوی ہے، شوہر میں دین کیسے لائے، بہن ہے، بھائی میں دین کیسے لائے، بیٹی ہے، باپ میں دین کیسے لائے، ماں ہے، اولاد میں دین کیسے لائے۔ تو 3 جملے یاد رکھ لیں، بقیہ اپنے اساتذہ سے سمجھ لیں۔ نمبر 1، خدمت کے ذریعے سے، نمبر 1 خدمت کے ذریعے سے، نمبر 2 محبت کے ذریعے سے، نمبر 3 حکمت کے ذریعے سے۔ خدمت، محبت، حکمت، یہی اصول دعوت ہے۔ خدمت، محبت اور حکمت یہ اصول دعوت ہے، یعنی کسی کو دیندار بنانا ہے تو یہ 3 اپنانا ہے۔ یہ 3 وصف اپنے میں آ گئے تو انشاءاللہ دعوت عام ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی فہم نصیب فرمائے۔